پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ اور اگر انسان اپنی زندگی کو دیکھے، سوچے اور پرکھے کہ آخر کون کون سی وہ نعمتیں ہیں کہ جو میرے رب نے مجھے دی ہیں، تو سب سے بڑی نعمت اسے نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ رب العزت نے اس انسان کو پھر مسلمان بنایا۔ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں اور اس دنیا میں آ بھی رہے ہیں، لیکن جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، جس کو اللہ ذو الجلال کا ساتھ مل جائے، اس روح سے بڑھ کر، اس انسان سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی قیمتی چیز نہیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ ذو الجلال ایمان کی دولت سے نواز دے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وَلَا يَزِيدُ وَيُنْقَصُ، ایمان انسان کا زیادہ بھی ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، اور زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس وقت انسان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور کب ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بغاوت کرتا ہے، اس وقت پھر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، اور کم ہوتے ہوتے وہ کتنا رہ جاتا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر، اتنا سا ایمان رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ ذو الجلال جب کسی بندے کو دو نعمتیں عطا کر دیتا ہے، وہ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحہ والفراغ۔ جب کسی بندے کو اللہ رب العزت دو نعمتیں عطا کر دیتا ہے تو اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اکثر لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں ہیں، ایک اچھی صحت اور فارغ وقت۔ اچھی صحت کا اندازہ انسان کیسے لگا سکتا ہے؟ میں اور آپ، اور ایک وہ انسان جو تندرست ہے، صحت مند ہے، آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو وہ چیز نہیں بتائے گا کہ اچھی صحت کی آخر کیا قدر ہے، آخر یہ نعمت کیا ہے۔ اچھی صحت کی اگر قدر پوچھنی ہے، اگر تندرستی کی قدر جاننی ہے تو اس انسان سے پوچھو کہ جو بیمار ہے۔ ذرا سی بیماری آ جائے، انسانی جسم کو ذرا سی تکلیف اگر آ جائے، ذرا سی سوئی اگر چبھ جائے تو پورا کا پورا جسم انسان کا بے قرار ہونے لگ جاتا ہے، تڑپتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہر وقت وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے اچھی صحت دے دے، دعائیں کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، تہجد کے وقت، رات ہو، غم ہو، تکلیف جتنی بھی ہو، وقت کے ساتھ تکلیف بڑھتی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے، سجدہ میں روتا ہے، گر گڑاتا ہے کہ اللہ میری اس تکلیف کو، میری اس بیماری کو دور کر دے، اے اللہ مجھے شفا دے دے۔ ایک مریض آپ کو اچھی صحت اور تندرستی کے راز بتا سکتا ہے کہ لوگوں اس کی قدر کر لو، اس چیز کو وہ شخص ہی آپ کو بتا سکتا ہے جو ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں اور بیماری اس قدر
کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گا، اور ڈاکٹر روزانہ آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اسے میڈیسن کھلاتے ہیں اور انجیکشن لگاتے ہیں، اور نہ جانے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مریض اس کو کیا ہے، کس وجہ سے ایسے ہوا ہے، وہ اس بیماری کی اس کو دوائی دیتا ہے، اس بیماری کو اس نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اسے نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو یہ اچھی صحت کی راہ وہ انسان بتا سکتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے۔ آج اللہ نے اچھی صحت دی ہے تو اس اچھی صحت کی قدر کرو۔ بیماری آ جائے اس وقت انسان سے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اللہ جلال کی عبادت بھی نہیں ہوتی۔ اچھی صحت نہ ہو، انسان سارا دن چارپائی پہ لیٹا رہتا ہے، اس کی نگاہیں رب کی طرف اٹھتی ہیں، اور اللہ جلال کو ہر وقت وہ یاد کرتا ہے، ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ مجھے شفا دے دے، میں اس چارپائی سے اٹھنے کے قابل ہو جاؤں۔ جب انسان اچھی صحت ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے صحت و تندرستی اور توانائی بخش دیتے ہیں، پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میں بیمار تھا، اس وقت میں تجھے یاد کرتا تھا، آج مجھے اچھی صحت دے دی ہے، میں تیرے گھر میں چل کے آیا ہوں، اور نہ جانے کتنے وعدے اپنے رب سے کرتا ہے کہ اللہ اگر تو اسی طرح مجھے اچھی صحت دے دے گا تو میں اور بھی تیری عبادت کروں گا، اے اللہ پہلے کم تھی میں اب اور زیادہ تیری عبادت کروں گا۔ تو اس نعمت کو جان لیں۔ اور دوسری، اللہ رب العزت نے وہ نعمت جو فارغ وقت ہے، آج ہم فارغ وقت ملے تو ہم اسے یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو وہ پوری کائنات کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ اسی لیے کائنات کی اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اچھی سے بہت بڑی نعمت ہے، اور فارغ وقت اگر کسی کو مل جائے اس کو برباد نہ کرو، اس کو یوں ہی ضائع نہ کرو، اس کو نشے میں نہ لگاؤ۔ اللہ نے وقت دیا ہے، ایسے بھی لوگ ہیں یقیناً جن کے پاس وقت ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، لیکن اس وقت کو ضائع کرتے ہوئے نشوں میں برباد کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے اس رمضان المبارک کے خوبصورت مہینے کے اندر اس کے اندر بھی وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے، اور اپنے اس وقت کو کرکٹ پہ برباد کر دیتے ہیں اور دوسرے شوقوں میں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر صحابہ کرام کا معمول ہوتا تھا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، رب کے سامنے جھکا کرتے تھے، اللہ رب العزت سے بخشش مانگا کرتے تھے، اور سلف صالحین کا معمول تو یہ ہوا کرتا تھا کہ روزہ رکھ کے پورا دن مسجد کے اندر بسر کر دیتے تھے، پورا دن ان کا مسجد کے اندر گزر جایا کرتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کا احاطہ کریں، کیا ہم نے کبھی اس بارے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت کی ہم نے بھی کبھی چھپ کر اپنے رب کو راضی کیا ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انسان کو اچھی سے اور اگر فارغ وقت مل جائے اس سے بڑھ کے نعمت کوئی نہیں ہے، اور اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر انسان کے پاس اچھی نعمت ہو تو پھر اللہ رب العزت بیماری کی حالت میں بھی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوتے ہیں، ان کے کچھ دوست ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور پھر ایک دوست کہتا ہے جو ان کا جگری یار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے وہ عبداللہ کیوں روتے ہو، کس وجہ سے پریشان ہوتے ہو، یہ تھوڑی سی بیماری آئی ہے اور تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، کس وجہ سے روتے ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں پریشان اس وجہ سے نہیں ہو کہ بیماری آئی ہے، بیماری کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اذا مرض العبد او سافر، آپ نے فرمایا جب انسان بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہو تو جتنی نیکیاں وہ تندرستی اور صحت میں کرتا تھا، جتنی نیکیاں جتنی عبادت وہ اللہ رب العزت کی صحت اور تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اپنے رب کے سامنے جھکتا تھا، ذکر و اذکار کرتا تھا، تسبیحات کرتا تھا، جتنی عبادت وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، لیکن جب بندہ بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب پھر بھی بیماری کی حالت میں اتنا ہی دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی اجر و ثواب تو پھر بھی اتنا ہی لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بتایا تھا کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ رب العزت اتنا اجر و ثواب پھر بھی دیتے ہیں کہ جتنا صحت اور تندرستی میں انسان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ان کی فکر ہوا کرتی تھی تو وہ آخرت کی فکر کرتے تھے، آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ آخرت میں کیا بنے گا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اچانک سوچ آتی ہے اور رونے لگ جاتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ کیوں روتے ہیں، آپ بتائیں، مجھ سے کچھ شیئر کریں، کیا وجہ ہے، کس بات پہ آپ روتے ہیں؟ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روتا ہوں قیامت کے دن جب لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور لوگ جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے، ایک گروہ جو جہنم کی طرف جائے گا اور ایک وہ گروہ ہوگا جو جنت کی طرف جائے گا، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سوچ کے روتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھے کس گروہ میں شامل کرے گا، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ لیکن وہ جن کی فکریں ہوا کرتی تھی آخرت کے اوپر مبنی ہوا کرتی تھی، اپنے رب کے لیے رویا کرتے تھے، جنت کے لیے رویا کرتے تھے، جنت کی شوق پالا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی جہنم سے ڈرا کرتے تھے، لیکن ان کو آخرت کی فکریں تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ آج وقت ہے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ اللہ نے دیا ہے، اور اس مہینے کے اندر انسان پھر بھی بے خبر رہے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ کتنی رحمتیں نچھاور کر رہا ہے، اللہ رب العزت کتنی برکتیں نازل کر رہا ہے، اس کے سامنے جھکنے سے رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان غافل رہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ اس رمضان المبارک کی گھڑیوں میں بھی وہ اللہ رب العزت کی طرف نہیں لوٹ کے آتا۔ آج نیکی کرنا بڑا ہی آسان ہے، انسان چاہے تو نیکی کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے، اس کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے اور اس کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام بلاتا ہے، اس کے چہرے پہ، اس کی پیشانی پہ خوشی کے تاثرات
مسکراتا ہے اس کا چہرہ بھی حشاش بشاش نظر آتا ہے، یہ نیکی بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیں گے۔ اپنے گھروں میں دعوت شروع کیجئے، اپنے گھروں سے شروع کیجئے۔ آپ کے بچے اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ کے گھر والے نہیں پڑھتے، اپنے گھر سے اس دعوت کو شروع کرے اور اپنے دوستوں سے اور ان لوگوں سے کہے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی نیکی کے اوپر لگ گیا تو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی کامیابی کے راستے خود کی ہوگی۔ آج نیکی کرنا بڑا آسان ہے، آج نیکی کرنا بہت ہی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے طرف جو شخص آتا ہے، آج رمضان المبارک کی رحمتیں اور بخششیں انسان کے انتظار کر رہی ہے، انسان کی منتظر ہے، انسان پھر بھی نہ آئے تو اللہ رب العزت کے ہاں لوٹ کے نہ آئے، رب کی طرف نہ جھکے، اس سے بڑھ کے پھر بدبختی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِفْرَاغُ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ، یہ بھی نیکی ہے۔ آپ اگر کسی کو یہ دعوت دیتے ہیں، کوئی آ رہا ہے تو آپ اس میں پہل کر دیتے ہیں کہ آئیے آپ پہلے آ جائیں، اور اگر وہ پانی بھر رہا ہے، اگر آپ پانی بھر رہے ہیں تو کوئی دوسرا آ گیا ہے تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آئیے آپ پہلے پانی بھر لے، تو یہ بھی اللہ رب العزت تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرما دیا، آج نیکی کرنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی طرف لوٹے تو پھر ہے نا، سوچے تو پھر ہے۔ آج ہماری سوچیں گم ہو گئی، آج ہم اللہ رب العزت کی طرف نہیں لوٹتے، ہماری وہ سوچیں نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارشاد الرجل فی ارض الضلال، آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کو راستہ بتا دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت پھر بھی اسے اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نیکی کس کو بتائیں؟ کیا ہم نے کبھی خود کی ہے؟ یہ بخششوں اور رحمتوں کا مہینہ جس کی طرف اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں میری رحمتیں آج میں بانٹتا ہوں، کوئی لے لو مجھ سے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت پھر جبار ہو جائیں گے، قہار ہو جائیں گے، وہ بڑا ہی قہار ہے، اور قیامت کے دن پھر وہ نہیں سنے گا۔ آج وہ بلاتا ہے، لوگ اس کی طرف نہیں آتے، لیکن آج جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں کہ میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، تیرے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں۔ انسان چل کے آتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا ہے، وہ بادشاہ جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جو پوری کائنات سے آگاہ ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کے ایک ذرے کو بنانے والا ہے، وہ رب بلاتا ہے اور ہم نہیں جاتے۔ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس رمضان المبارک کے اندر جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جھگڑ دیتے ہیں۔ اس سے مستفید ہو جاؤ۔ آج نیکی کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو ذر آج نیکی کر لو، بڑی ہی آسان ہے، نیکی کر سکتے ہو۔ پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل نیکی، سب سے افضل نیک کام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایمان باللہ وجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، اٹل ہو جانا، پکے ہو جانا،
یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر کوئی غلام آزاد کرنا چاہو تو کون سا غلام سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ غلام جو کام کرنے والا ہو، جو اپنے مالک کے ہاں عزت والا ہو کہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ بڑا ہی اچھا ہے، یہ ہر وقت کام کرنے والا ہے اور تندرستی بھی ہے اور قوت والا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ غلام ہے جس کو آزاد کر دو، افضل نیکی ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول بتاؤ کہ اگر یہ میں بڑی بڑی نیکیاں نہ کر سکوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کام کر رہا ہو تو اس کی مدد کر دینا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی رکشے کے اوپر اپنے لوٹر رکشے کے اوپر سامان کو لاد رہا ہے، آپ اس کے ساتھ جا کے تھوڑی سی مدد کر دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر کوئی تکلیف اور مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، آپ اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر میں یہ سارے کام بھی نہ کر سکوں تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکف من شر، کسی کو تکلیف نہ دینا اور لوگوں سے تکلیف کو دور کر دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی تیرے نامہ اعمال میں صدقہ لکھتے ہیں۔ لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دو، لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دو، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو اور سونے کے پانی پہ لکھے جانے کے برابر ہے۔ آج انسان اس کی قدر نہ کرے اور محمد مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل نہ کرے اور رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اور آخرت، جس کو فکر آخرت لاحق ہو جائے اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ فرمایا کرتے تھے، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں یا معاشر الشیوخ ما بلغ الزر، وہ اپنے شاگردوں کو بلا کے کہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں بتاؤ اگر فصل پک جائے تو پھر اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر فصل پک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ شاگرد کہتے ہیں کہ امام صاحب اگر فصل پک جائے تو اسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کٹائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آئیں اور اس فصل کو کاٹ دیں۔ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جائے، بڑھاپا آ جائے، سر کے بال سفید ہو جائے، داڑھی سفید ہو جائے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ فصل بھی پک جاتی ہے تو انسان کو پھر انتظار کرنا چاہیے۔ انتظار اس چیز کا کرنا چاہیے کہ کاٹنے والے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور کاٹ سکتے ہیں۔ اور امام صاحب یہ بات بھی سمجھا رہے ہیں کہ کچھ فصلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف پکنے کے بعد ہی نہیں کاٹی جاتی، بلکہ کچھ فصلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ابھی کچی ہوتی ہے، ان کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ کچی فصلوں کو بھی اکثر لوگ کاٹ لیا کرتے ہیں۔ ان کسانوں سے پوچھو جن کو اس چیز کے بارے میں علم ہے، پتہ ہے، ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس لیے کاٹ لی جاتی ہے، یا وہ ناقص ہوتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے بھی وہ کاٹ لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو پھر اسے یہ فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ میری فصل پک چکی ہے، اب کسی بھی وقت کاٹنے والے آ سکتے ہیں اور کاٹ سکتے ہیں اور اس دنیا سے انسان جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کی فکر یاد دلاتے۔ صحابہ کرام کو صحابی روتے ہیں، کوئی صحابی قبر کے اوپر کھڑا ہے،
بیٹھا ہوا ہے، روتا ہے، اور روتے روتے داڑھی مبارک اتنی تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے، آخرت کی وجہ سے روتے ہیں، قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، قبر کو سوچ کے روتے ہیں، آخرت کو سوچ کے روتے ہیں، جہنم کے عذابوں کو سن کے روتے ہیں۔ لیکن آج ہم نہیں روتے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہم نے رب کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر انسان جتنا مرضی جی لے، لیکن آخرت جس کے اندر سکون ہی سکون ہے، اور وہ جنت جس کو مل جائے، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ جنت کے اندر رہے گا۔ وہ جنت جس کے اندر سکون ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی موت نہیں، جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، انسان خواہش کرے گا اللہ کو نعمتیں عطا کر دے گا، انسان کے ذہن میں وہ چیز آئے گی اللہ رب العزت پہلے وہ عطا کر دے گا۔ آج وقت ہے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ آپ کی زندگی میں اگر لایا ہے تو اس کو سمجھو، اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرو، رحمت طلب کرو۔ اس کے اندر انسان نیکی کرتا ہے، اللہ اجر و ثواب بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ ایک نیکی ایک نفل پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرض کے برابر بنا دیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر 70 نفل پڑھے جائیں پھر ایک فرض کے برابر بنتا ہے، لیکن اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے رحمتوں کی بہار لگا دی ہے، نیکیوں کا موسم بہار مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں سے تجارت کی ہے کہ مومنوں آ جاؤ اس رمضان کے اندر اللہ سے بخشش مانگ لو، اللہ سے رحمت مانگ لو، اور پھر بھی انسان غافل رہے اور سویا رہے، کوئی خبر نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر تبلیغ کرے، اپنے گھروں کے اندر ایسے ایسے وہ جوان پڑے ہیں جنہوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، سوئے رہتے ہیں، کچھ خبر نہیں ہوتی نماز کی، کچھ خبر نہیں ہوتی اللہ رب العزت کی طرف آنے کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثابت بنائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، لیکن اچانک لیتے ہیں بیماری کی حالت میں اور پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ گھر والے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ بیٹا آتا ہے اور بیٹا والد کے کان میں یہ کہتا ہے کہ میرے والد پڑھو لا الہ الا اللہ۔ باپ خاموش ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ باپ کو سنتا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے۔ بیٹا پریشان ہوتا ہے کہ میرا والد ساری زندگی بڑی ہی خوبصورت زندگی بسر کر کے گیا ہے، میرا والد اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر کے گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ آخری وقت ہے، آخر ایسا کیا ہوا کہ میرا والد بول بھی نہیں رہا، بیمار ہے، لیکن پھر بھی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکل رہی، میرا والد بول نہیں رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ پریشان ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کیوں نہیں بول رہا۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ مان کے نہ گزاری ہو تو آخر وقت میں بھی اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلا۔ جس نے ساری زندگی لا الہ الا اللہ مان کے نہ گزاری ہو، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ نہیں نکلتا، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے جس کو اللہ رب العزت توفیق بخش دے، جس کو اللہ رب العزت یہ کلمہ عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی زبان سے یہ کلمہ نکل آیا تو کائنات کی اعلیٰ ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص جو مرنے کے قریب ہے، قریب المرض ہے، موت کے قریب ہے، آخری سانسوں پہ ہے، چند سانسیں بچی ہے، لیکن پھر بھی وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بولنے میں تو بڑا ہلکا ہے، لیکن اللہ رب العزت جس کو توفیق دے دے، لیکن
جس نے ساری زندگی اس کلمے کی لاج نہ رکھی ہو، آخری وقت میں بھی اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ زبان کہتی ہے کہ میں یہ پڑھوں، ادا نہیں ہوتے لفظ، لیکن جو شخص اس کلمے کے اوپر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اپنی زندگی کو لگاتا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت آخری وقت میں بھی اس کی زبان سے یہ کلمہ جاری کر دیتے ہیں، اور جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو ثابت بنائی کہتے ہیں کہ بیٹے فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، میں ہر روز میری زندگی کا معمول ہے کہ میں 6 ورد کر کے پھر سوتا ہوں، تو پریشان نہ ہو، میں نے 5 ورد مکمل کر لیے ہیں، 6واں جو ہے اس کو میں لگا ہوں۔ آخری وقت میں جس کو ثابت قدمی مل جائے اس سے بڑھ کے خوش نصیب انسان کون ہو سکتا ہے؟ آخری وقت میں ثابت قدمی اس کو نصیب ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے تابع ہو کے گزارا ہو، رب کی مان کے گزاری ہو۔ اللہ رب العزت اس کو یہ توفیق دیتے ہیں، آخری وقت میں بھی اس کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو میت کو اٹھا کے نعرے لگاتے ہیں کلمہ شہادت، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کا پاگل ترین بندہ ہوں۔ کس لیے؟ وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میت کے ساتھ مجھے بھی بڑی محبت ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی جنازے کے اندر شریک ہو گیا ہوں، میں بھی جنازے کے اندر آ گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو دعائیں سکھائی ہیں، جب جنازہ اٹھاؤ لے کے جاؤ، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ لیکن ہم کلمہ شہادت نہ اس کا اجر و ثواب ہے، نہ کوئی سمجھ آتی کہ آخر یہ کیوں بولتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے یہ خوش فہمیاں پال رکھی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص بھی مرے گا، جو بھی رمضان المبارک کے اندر فوت ہوا، وہ سیدھا جنت میں چلا گیا، بغیر حساب ہی جنت میں چلا گیا۔ یہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں ہم نے پال رکھی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو رمضان المبارک کے اندر فوت ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہ اس کو بخشش نہیں ملے، اور خوش فہمی کیا ہے کہ ہر وہ بندہ جو رمضان المبارک کے اندر فوت ہوا وہ سیدھا ہی جنت چلا گیا۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، اگر کوئی اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، کوئی ایسا نیک کام کرتے ہوئے فوت ہوا ہے، تو اس کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے نوازے۔ تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے کہ یہ تو ڈائریکٹ ہی جنت میں جائے گا، بغیر حساب ہی جنت میں جائے گا، تو ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ کتب لہ بہا دخل الجنہ، جس بندے کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ، سچے دل سے اس نے پڑھا، دل کے یقین سے پڑھا، ایمان سے پڑھا، دخل الجنہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنت کے اندر وہ شخص داخل ہوگا۔ اور فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ کتب لہ بہا دخل الجنہ، وہ شخص جو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، رب کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور فرمایا من تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ،
جو بندہ صدقہ کرتا ہے، یہ نیکی کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے۔ سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بھی اجر و ثواب ہے، مقام ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ تو امید لگائی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہوتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول یہ تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، یہ تو سیدھا ہی جنت پہ جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں کیسے پتا یہ جنت پہ گیا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بات کرنا کہ یہ سیدھا جنت پہ چلا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن امید رکھنی چاہیے، امید لگاؤ۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہوئے گیا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی بخشش اس شخص کو ضرور ملے گی۔ تو یہ کہنا کہ ہر بندہ جو رمضان میں فوت ہوا ہے سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ تو ہماری جو ہے اپنی تشریح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ، اس کے اندر قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ محدث جو حدیث کو بیان کرتے ہیں، حدیث کا لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک کے اندر حدیث کی کتابوں کو بند کر دیتے اور قرآن پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہے، اس کے اندر قرآن کو پڑھا کرے، قرآن پڑھیں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں آئے گی۔ آج لوگوں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بس یہ قرآن کو کھول لو اور جس کو قرآن نہیں آتا بس ایسے بسم اللہ پڑھتے جاؤ اور بھر کے ایسے ہی آگے کی چلتے جاؤ، اور اسی طرح قرآن مجید مکمل ہو گیا تو بسم اللہ پڑھتے مکمل ہو۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ اس طرح نہیں کرتے۔ مسجد نبوی کے اندر کچھ دن پہلے ایک بوڑھا بزرگ شخص ہے کہ اس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اس کی تقریب ہوئی کہ اس نے قرآن کو حفظ کر لیا، ہر روز قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ یاد کر لیتا تھا، لیکن وہ بڑھاپے میں حفظ کر گیا، وہ بوڑھا شخص۔ تو اس طرح کرنا کہ قرآن کو کھول لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن کو کھول کے اگر اٹک کے پڑھتا ہے، اس کی زبان توتلی ہے، نہیں پڑھا جاتا، کوشش کرتا ہے، فَهُوَ لَهُ أَجْرَانِ، اللہ رب العزت اس کو 2 اجر عطا کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔